جو فنامنا تھا لیڈرشپ کا وہ دم توڑتا تو نہیں لیکن اثر کم ہوتا اس کا نظر آ رہا ہے۔ بھارت میں جو الیکشن تھا اس میں جو ان کی پاپولر لیڈرشپ اپنے آپ کو کلیم کر رہی تھی، اس کو وہ مطلوبہ نتائج جو کلیم کیے جا رہے تھے، جن کی توقع کی جا رہی تھی، وہ انتخابات میں حاصل نہیں ہو سکی۔ ایک نعرہ تھا اب کی بار 400 پار، یعنی کہ وہ 2/3 میجورٹی لینا چاہ رہے تھے بی جے پی، یعنی کہ مودی صاحب کی گورنمنٹ یا ان کی جماعت، لیکن ان کو ابھی تک وہ سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں ہو سکی، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، اور گورنمنٹ جو پچھلی دفعہ تو ان کے پاس سادہ اکثریت اپنے پاس ہی تھی، اور لہٰذا حکومت جو تھی وہ بڑی مستحکم تھی، مضبوط تھی۔ وہ بہت سے ہندتوا اور دوسرے تیسرے کام کر کے جو انہوں نے پاپولرٹی لی تھی، اس پاپولرٹی کو وہ کامیاب یا برقرار نہیں رکھ سکے۔ تو آج ہم بھارتی جو انتخابات ہیں ان کے نتائج کے اوپر گفتگو کریں گے کہ خطے میں ان کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ بھارت کی جو آئندہ کی حکومت ہوگی، کیا وہ اعتدال پسند بھارت کی طرف جائے گی، یا اگر یہی حکومت آتی ہے، ریپیٹ کرتے ہیں مودی صاحب، تو کیا وہ اس فنامنے سے جو ہندتوا ہے یا شدت پسندی اگر آپ کہہ لیں، اس سے باہر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، ایک بڑا ہیوی ڈیوٹی قسم کا وفد جو ہے وہ ان کے ساتھ جا رہا ہے، 100 کے قریب تاجر ان کے وفد میں شامل ہوں گے، اور وہ بلکہ پہنچ چکے ہوں گے اس وقت تک وہ۔ تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس دورے سے کیا اثرات پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور جو سی پیک ہے اس پر مرتب ہوں گے، اور وہ جو شہباز سپیڈ کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ شہباز سپیڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی یا نہیں آئے گی، اور یہ کس طرح نظر آئے گی؟ ایک سوال یہ بھی ہے، کیا یہ اسی صورت میں نظر آئے گی جب پاکستان میں سیاسی استحکام موجود ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سیاسی استحکام ہے، اس کے امکانات ہیں؟ اس پر بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے متعلق جو ہے وہ ریلیف ان کو مل رہا ہے، اور جو سائفر والے معاملے کے اوپر جو ان کو ریلیف ملا ہے، اس پر حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے احتجاج کر رہی ہے۔ خیر، جو اپیل کریں گے، اپیل بھی ایک احتجاج کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ تو اس سب ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے لاہور اسٹوڈیو میں جناب خالد قیوم صاحب کو، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نور اللہ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صہیب مرغوب صاحب۔ تو ایک اور چیز جو میں اپنے انٹرو میں نہیں کہہ سکا، وہ اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو جو سی ایم پنجاب ہیں، انہوں نے دستک ایک جو پروگرام ترتیب دیا ہے پنجاب کے جو باسی ہیں، رہائشی ہیں، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام جن کے لیے بڑا وقت ضائع ہوتا تھا، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اللہ رحم کرے، اس طرح کے اگر آپ نے لائسنس رینیو کروانا ہے، یا اس طرح کے جو اور دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ، اور پھر ایک ہمت کارڈ جو ہے وہ ڈسیبل افراد کے لیے، یہ 2 منصوبے انہوں نے، ایک آج اور ایک کچھ دن پہلے ہوا ہے، یہ لانچ کیے ہیں، تو بڑے افیکٹو ہیں۔ ہم ان پر پھر آگے چل کے ہو سکا ٹائم بچا تو گفتگو ضرور کریں گے، لیکن فی الوقت ہم بھارت کی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آپس میں، کہ ذرا روشنی ڈالیے کہ بھارت میں جو آپ کو لگتا ہے کہ پاپولس جو پالیٹکس تھی وہ اس کو فرق پڑا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی پڑا ہے؟ دیکھیے کہ جو جن توقعات کا اظہار کیا جا رہا تھا بھارتی انتخابات کے حوالے سے، جی، تو اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں اب تک، ان کے مطابق جو ہے وہ بالکل مختلف جو ہیں وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں جو پولز جو سروے تھے ان کے میں جس طرح کہا جا رہا تھا، نریندر مودی کو جس طرح کی اکثریت دلوائی جا رہی تھی، وہ بھی اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا جو ہے اس کے برعکس جو ہیں وہ نتائج آئے ہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا، پہلے جو نعرہ تھا آپ کی بار 400 پار، وہ بھی جو ہے وہ نعرہ جو ہے وہ بھی غلط ثابت ہوا ہے، اور ایک ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ اور اس کا دیکھیے کہ آج ان نتائج کا سب سے منفی جو اثر آیا ہے اس ہنگ پارلیمنٹ کا، وہ یہ آیا ہے کہ بھارت کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر گئی، 4000 شیئر انڈیکس تک جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ جو ہے بھارت کی وہ گر گئی ہے، اور اب اس کا جو شیئر انڈیکس ہے وہ پاکستان کا جو شیئر انڈیکس ہے 74,000 سے زائد ہے، 75,000 کے قریب ہے، اس سے بھی نیچے
آ گیا ہے، اور یہ جو سٹاک مارکیٹ کریش کی گئی ہے، یہ سٹاک مارکیٹ کا کریش ہونا اس امر کا ثبوت ہے کہ اب جو بھی بھارت کے اندر حکومت بنے گی وہ ایک مضبوط حکومت نہیں بن سکے گی، وہ ایک کمزور حکومت جو ہے وہ تشکیل پائے گی، اور اس حکومت پر جو اتحادیوں کا پریشر ہے وہ برقرار رہے گا، اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی، اسٹرانگ حکومت اپوزیشن کمزور ہوگی، اور یہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نریندر مودی جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں، امکان تو ہے۔ امکان تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نتائج نہ تو انڈیا کے لیے، بھارت کے لیے بہتر ثابت ہوئے ہیں، نہ اس ریجن کے لیے، پورے خطے کے لیے امن کے حوالے سے جو ہیں وہ اچھے نتائج آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ تو جانتے ہیں کہ پہلے ہی نریندر مودی جو ہے جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے تو وہ کبھی بھی جو ہے ان کی حکومت بہتر ثابت نہیں ہوئی، ان کو تو ہمیشہ کرش کیا گیا ہے، اور وہاں پر خاص طور پر کشمیر کے اندر جس طرح ڈیموگرافی جو ہے کشمیر کی وہاں پر اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو تو جو ایک حکومت کا ڈھانچہ ہے، ریاست کا جو ڈھانچہ ہے اس سے ہی باہر جو ہے وہ نریندر مودی نے کر دیا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اقلیتوں کے لیے مسائل مزید وہاں پر جو ہے وہ بڑھیں گے، اور ایک انتہا پسند جو ہندو سٹیٹ ہے اس کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہے گا۔ یہ جو مودی صاحب کا جو ماڈل تھا یعنی گورنمنٹ کرنے کا، اس میں وہ اداروں کو بھی انہوں نے بڑا مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، خصوصاً صحافتی ادارہ کوئی انڈیپینڈنٹ تھا ہی نہیں۔ وہ کچھ یوٹیوبرز تھے جنہوں نے ان کو چیلنج کیا، ان کے میڈیا کو بھی چیلنج کیا، اور مطلب آپ سمجھے کہ ایک طرح سے کمپین چلائی تھی۔ اس کے باوجود اگر رزلٹ مطلوبہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام بھارتی ووٹر ہے وہ جو آپ کہہ لیں کہ انتہا پسندی والی جو سیاست تھی، کیونکہ بھارت کا خاصا تو اعتدال تھا نا جی، جتنا بڑا وہ ملک ہے اور جتنی قومیتیں وہاں پہ آباد ہیں وہ ساری اسی صورت میں چل سکتی تھی اگر اعتدال کے ساتھ چلا جائے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اگر بالفرض مودی صاحب کی بھی آتی ہے تو وہ ان کو بیلنس کر کے اب چلنا پڑے گا؟ کہ جو لبرل ہندوستان کا کانسیپٹ تھا وہ مودی صاحب نے بہت حد تک بدل دیا تھا، وہ ہندو توا اور مسلم دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی کی بنیاد پہ مسلم کے کسی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، اقلیتوں کے ٹوٹلی کوئی بھی محفوظ وہ ایک انتہا پسندانہ سوچ کے ساتھ جس طرح سے وہ چل رہے تھے۔ اچھا، اس پہ پاپولیرٹی مختلف ٹولز استعمال کر کے، سوشل میڈیا اور دیگر ٹولز کو استعمال کر کے وہ انہوں نے ایک سرٹن لیول تک لی، لیکن ظاہر سینیٹری پریویل کرتی ہے، اور اب ہمیں جو ریزلٹس نظر آ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اچھا، اس کا بڑا فرق یہ پڑے گا، ایک تو جو ریزلٹس آ رہے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی تو نہیں ہوگی، شاید سمپل میجورٹی بھی نہ ہو، انڈیویجولی ایک سنگل پارٹی کے طور پہ اتحاد کے ساتھ مل کر وہ شاید حکومت بنا سکیں، لیکن اس میں پھر جو فرق پڑے گا آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے کشمیر کے حوالے سے قانون سازی کر کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا ایک دور جاری رکھا ہوا تھا، وہ تبدیل ہو جائے گی چیزیں، اب اس طرح سے وہ قانون سازی نہیں کر سکیں گے۔ وہ نہ صرف اپنے ملک میں ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا جو کانسیپٹ تھا یا جو ان کا نظریہ تھا کہ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کا قتل ہوا، پہلے ایک کا قتل ہوا، دوسرے کی سازش کے حوالے سے پتہ چلا، برطانیہ میں اس طرح کی سازش کا پتہ چلا، پاکستان کے حوالے سے جو ان کے عزائم تھے، جو ان کے لوگ برملا اظہار کرتے رہے کہ پاکستان میں ہم جا کر دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں، تو میرے خیال ہے ان سب چیزوں پہ رکاوٹ آئے گی۔ اب نہیں، اس کا وہاں کے ووٹر کو کیا مطلب وہ تو گڈ فیل کریں گے نا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں کریں گے، ایک خاص لیول تک یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر اپنے ملک کے ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر آپ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ تو آپ ان کے ہیرو ہوں گے۔ دنیا میں کہیں بھی جو آپ اس کو دیکھیں کہ جیسے فلسطین کا ایک کیس ہمارے سامنے ہے کہ وہ ان کے لیے لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہندوستانی حکومت کہیں ظلم کر رہی ہے تو جو سینسیبل لوگ ہوں گے جو اس بات کو سمجھیں گے وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ ہاں، ایک انتہا پسند طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہے، وہ اس کی حمایت ضرور کر سکتا ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں، اعتدال پسند لوگ جو ہے، جو پرامن معاشرہ چاہتے ہیں، اعتدال پسند تو اپنے اندر، اپنی ریاست کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اعتدال چاہتے ہیں، اور میرا خیال
خیال ہے وہی وہ باہر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے میرا اپنے خیال ہے اور کہ اپنے معاشرے کے اندر بھی ان کا جو کشمیر کے ساتھ سلوک ہے, جو باقی مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہے اپنے ملک میں, اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. منارٹیز نے تو میرا خیال ہے ان کے خلاف ہی فیصلہ دیا. نہ صرف مائنورٹیز نے, میجورٹی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک پسند نہیں کرتے. تو یہ ساری لگتا نہیں کہ چیزیں اس میں زیادہ جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ کانگریس کی استقامت تھی کہ وہ اپنے اصولوں کے اوپر کاربند رہی, اور وہ جو بہاؤ تھا جو ان کا سٹانس تھا, اور انہوں نے اچھی ہندوتوا کا, کیمپین یا چلائی, ایک بڑا جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا اگریسو, وہ انہوں نے جس کو ہم اصول پسندی کی سیاست کہہ لیں کہ انہوں نے جس طرح سے کیمپین چلائی, اس کا یقیناً اس کا بھی امپیکٹ اب آئے لیکن گا. پتہ نہیں دیکھیں یہ ہمارے پی ٹی وی کی نشریات ادھر کس طرح کوٹ ہوگی کہ جی کہ یہ کانگریس کو بڑا ادھر بہ کے سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ اینٹی ٹیررسٹ وہ سٹانس ہوگا, وہ دنیا میں جہاں بھی ہوگا اس کو سپورٹ کیا جائے گا. تو ہمارا بھارت سے, انڈیا سے جھگڑا کیا ہے کہ وہ پاکستان میں مداخلت نہ کریں, پاکستان دشمنی پہ نہ چلیں, ہندوستان کے اندر مسلمان دشمنی کی پالیسی تبدیل کریں, ہندوستان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, ادروائز وہ ہمارے ساتھ اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. اچھا, سہیب صاحب نے نا سب سے زیادہ ہم میں سے اس کو فالو کیا ہے پورے انڈین الیکشن کو, اور مجھے لگتا ہے کہ اور سہیب صاحب کی جو ہے نا ایکسپرٹیز اور ویسے جو ان کی طبیعت ہے, عادت ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں پھر خرد بھی نہیں لگا کے دیکھتے ہیں. تو سر ہمیں ذرا آپ جو کہتے ہیں نا مستفید فرمائیں کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے پورے انڈین الیکشن کے اوپر. شکریہ. دیکھیں جب انہوں نے پچھلی بار جب انہوں نے 2/3 میجورٹی لی اور ان کی 300 پلس سیٹیں تھیں تو اس میں بھی ان کو 33% ووٹ کاسٹ ہوا تھا. یعنی نریندر مودی صاحب کی بھارتیہ جنتا پارٹی 33% یعنی 1/3 آف دی پاپولیشن کے ووٹ لے کے بستیدار آئے تھے جب وہ پوری پاور کے ساتھ آئے تھے. صحیح. اچھا, ابھی دو طرح کی اسٹریٹجی انہوں نے پہلے تو اڈاپٹ کی کہ ہم رام مندر کے نام پہ ووٹ لیں, وہ سودا بکا نہیں. پھر انہوں نے اینٹی مسلم کا کہا تو وہ سارے مسلم, دلت اور نچلے طبقے سارے یونائٹ ہو گئے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز بیچنا شروع کی, وہ تھی اینٹی کرسچینٹی. مودی صاحب کے جو لاسٹ 2 بیانات آئے جو انہوں نے تقریریں کی وہ تھی کرسچینٹی کے خلاف کہ ہم جو اتوار کی چھٹی کرتے اس کا ہندوتوا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح. یہ تو 2 سالہ دور غلامی کی یادگار ہے. مطلب یہ کہ وہ انہوں نے کرسچینٹی کو ٹارگٹ کر لیا اس میں, کیونکہ مسلمانوں کو کیا اور اس میں وہ ناکام رہے کیونکہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے. نام بدل دیے انہوں نے علاقوں کے, جگہوں کے, جو مسلمانوں کورس بدل دیا, نصاب بدل دیا, نوکریاں ختم کر دیں, وہ سارا ان کا ایک لمبا پروجیکٹ تھا. اچھا, 66-67% ہندو جو ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو الیکشن کمیشن نے سارے رزلٹ اناؤنس نہیں کیے, جو رزلٹ اناؤنس کیے ان کے مطابق جو اولڈر بوڑھی جنریشن ہے انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو, اس کے الائنس کو ووٹ دیے ہیں, اور جو ینگر جنریشن ہے, نوجوان لوگ ہیں 40 کے نیچے ان سب نے ووٹ کاسٹ کیے. بقول ابھی تک کے جو اپنا تبصرے آ رہے ہیں اس میں انہوں نے انڈیا الائنس کو کیا, یعنی جس کو وہ انڈیا الائنس کہتے ہیں. اچھا, ابھی بھی جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جیسا بھی بات بھی کی تو وہ 241 ابھی پلس مائنس ہوگا کیونکہ رزلٹ کمپلیٹ اناؤنس نہیں ہو رہے, میجورٹی اتنی آ رہی کہ شاید جیت جائیں. اچھا, وہاں پہ جو ابھی اس وقت لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ یہ کہ کانگریس نے اور ان کا جو سارے الائنس ہیں انہوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. شیئر مارکیٹ اسی لیے کولیپس کر گئی کہ شیئر مارکیٹ میں میجر شیئر تھے 2 گروپوں کے, اڈانی کے اور امبانی کے. دونوں کے شیئرز میں سے پیسہ نکل گیا ایک دم, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ اس طریقے سے انویسٹمنٹ اور اس طریقے سے بینیفٹس نہیں لے سکتے, ان کے پروجیکٹ اب ختم ہو سکتے ہیں, ان پہ روک آئے گی. جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے الیکشن اصل میں انڈیا الائنس نے لڑا, پولیٹیکل پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی, الیکشن کمیشن آف انڈیا جس نے کوئی پریس ریلیز تو جاری کی لیکن کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. مثلا بعض حلقوں میں رزلٹ میں جو کاؤنٹر اینڈ میں آیا تو اس میں 10% کا انکریز آیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی 10% تو لوگ نہیں تھے جو 5-6 بجے, جب 6 بجے آپ نے اکاؤنٹ کمپلیٹ کر لیا تو چلے ووٹنگ اس کے 1 گھنٹہ بعد تک ہوتی رہی, تو 10% ریس کیسے آ گیا؟ ایک تو یہ سسپیشس معاملہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ 150 لوگوں کو جو ان کے انٹیریئر منسٹر امت شاہ صاحب انہیں ٹیلی فون کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس کو جو کلیکٹرس وہاں پہ کہلاتے ہیں, جب ڈسٹرکٹ کلیکٹرس کو وہ انہوں نے فون کیا تو ایک لابھ, اب ان کے پاس پاورز بڑی ہوتی ہیں, اگر 100-200 کے قریب ووٹ یا 1000-2000 کے قریب ووٹ اوپر نیچے بھی ہو رہا ہے وہ کسی کو جاری کر دیتے سرٹیفکیٹ. ایسا پہلے بھی ہوا اور اب بھی اس الیکشن میں بھی ہوا ہوگا, جس کو یہ ابھی پریس کانفرنسز چل رہی ہیں. اچھا, ایک تو یہ اس میں چینج ہے کہ الیکشن کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا, انڈیا کے اندر بھی اور ورلڈ بھی. انڈیا جو تھا وہ اس نے پالیٹکس یہ بنائی کہ ہم وش گرو ہیں, یعنی کہ ہم انٹرنیشنل لیڈر ہیں, اور انٹرنیشنل لیڈرشپ میں ان کو لاس یہ ہو گیا کہ انہوں نے جب سارک ممالک کو چھوڑ دیا, آپ دیکھیں نا سارک کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوئے, تو بنگلہ دیش, نیپال, مالدیپ, یہ سارے ملک جو آس پاس کے تھے وہ سارے چلے گئے چائنا کے اس کے بینیفٹ میں, اس کے سیٹلائٹ بن گئے سمجھ لیں. اچھا, پاکستان کے ساتھ ویسے ان کا کلیش تھا,
جب انٹرنیشنل پالیٹکس میں گئے تو ان کو ایک بڑا وہاں پہ ان کو ایکسیس ملا، وہ تھا انڈو پیسیفک میں، وہ ایک الائنس میں شامل ہو گئے. اچھا انڈو الائنس میں اس میں انڈیا، جاپان اور امریکہ اور اپنا آسٹریلیا تھا. اچھا اس میں امریکہ نے جب دیکھا کہ انڈیا پریڈکٹیبل نہیں ہے، ایک طرف تو یہ رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے اور ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ ادھر سے نکل گیا اور اس نے وہاں پہ انڈیا کی جگہ پہ فلپائن کو شامل کر لیا. ابھی جو ایک مہینہ پہلے مشقیں وہاں پہ ہوئی اس میں فلپائن تھا تو وہاں سے نکل گیا. اس کے بعد کینیڈا کے ساتھ تصادم بہت بڑا پیدا ہو گیا. ابھی رشی سونک کے ساتھ وہ چاہ رہے تھے کہ برٹش پرائم منسٹر کے ساتھ ہمارے کوئی موسٹ فیورڈ نیشن کا کانٹریکٹ ہو جائے گا، وہ نہیں ہو سکا. ایلون مسک نے جب دیکھا کہ جنتا پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہی تو ادھر سے بھی وہ نکل گئے اور انہوں نے دورہ انڈیفینٹ منسوخ کر دیا. ادھر بوئنگ نے اپنا جب ان کے فارن منسٹر امریکہ کے گئے سیکریٹری اسٹیٹ تو انہوں نے معاہدہ کیا کہ یہاں پہ بوئنگ طیارے بنائے گا. ابھی تک نہیں انویسٹمنٹ ہو سکی تو نہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہوگی نہ ان کو وہ ملے گا. اچھا اس وقت انٹرنیشنلی ایک پرسیپشن بڑا ہو گیا، جو 5 آئی ان کے کنٹریز ہیں جس میں امریکہ، کینیڈا، یورپ اور اپنا آسٹریلیا وغیرہ شامل ہیں، نیوزی لینڈ، تو انہوں نے یہ صاف طور پہ کہہ دیا کہ انڈیا جو ہے وہ بعض ملکوں میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کر رہا ہے جو انڈائریکٹلی ہے، جو مطلب کہیں کسی بھی ملک میں مشرق وسطیٰ کے ملک کا بھی نام لیتے ہیں ان کے ذریعے سے. تو انٹرنیشنلی انڈیا کی ٹریڈ جو ہے وہ بہت مائنس ہوگی، منیمائز ہوگی. $5 ٹریلین کی جو اکانومی بنانا چاہے بنی کوئی نہیں. اب کیوس اندر پیدا ہوگا کہ جب شیئر مارکیٹ گر گئی تو انویسٹمنٹ گر جائے گی، انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے ویسے ہی بھاگا ہوا تھا وہ اور بھاگ جائے گا. اور لوکلی وہ انہوں نے اپنے آپ کو کنفائن کر لیا تھا، 3-4 جو ریجنل کنٹریز تھیں ان کے ساتھ تصادم میں چلے گئے تھے، انٹرنیشنلی ان کو ایکسیس ملا کوئی نہیں. تو جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں سے کہ شاید ٹائم ہو گیا. نہیں بالکل نہیں، اب میں بڑی انفارمیشن آپ پاس کر رہے ہیں. اچھا سوری. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ایک کنفائن ہو گیا اپنے ایک اس میں. اچھا اب یہ ہے کہ اس نے الیکشن جیتنے کے لیے اسٹریٹجی کیا اڈاپٹ کی. پہلے اس نے رام مندر کو بیچنے کی کوشش کی، رام مندر کو کہیں پذیرائی نہیں ملی. ایون جو ایودھیا تھا اس کے بارے میں جو وہاں پہ اسٹڈی ہوئی وہ یہ تھی کہ ایودھیا رہا نوابوں کا شہر، اربن جو تھا، جو ڈیولپڈ ایریا تھا، اور نوابوں نے وہاں پہ بڑی لبرل اور نیوٹرل پالیٹکس کی، مذہب کے ہٹ سے ہٹ کے، ہندوتوا سے ہٹ کے. تو اس میں وہ شہر ایون اسی ایریا میں جو دیگر کینڈیڈیٹس تھے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا وہاں پہ جیتتے رہی. مطلب جہاں پہ رام مندر بنایا اس ایریا میں کمیونسٹ پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا. تو ابھی بھی چونکہ فائنل ریزلٹس ابھی آئیں گے تو پتہ لگے کہ کہاں سیٹیں کیسے جیتی گئی ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا رام مندر کا سودا نہیں بک رہا، پھر انہوں نے اینٹی مسلمان اینٹی پاکستان بھی 3. ہاں میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کرکٹ ڈپلومیسی ہوتی تھی یا کرکٹ جو پاکستان کے ساتھ میچ ہے وہ انہوں نے منع کر دینا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ہمارے دشمن ہیں، اور ان کی پوری کی پوری الیکشن کمپین میں پاکستان بہرحال ایک سبجیکٹ تھا. تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ انہوں نے جب دیکھا رام مندر نہیں بکا، پھر انہوں نے بیچنا شروع کیا تھوڑا سا آرمی کا نہیں بکا، پھر وہ آگے پاکستان کی طرف. مثلا ایک انہوں نے اشتہار دیا جس کے خلاف بڑی کمپین کی، سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا، تو پھر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایکشن لیا. وہ یہ تھا کہ 3 انڈے پڑے ہوئے ہیں، کانگریس کے جو لیڈر ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک انڈا جو ہے اس کے اوپر اس کی ایسے بنائی ہوئی ہے جیسے وہ مسلمان ہیں، اور اس کو سارا فیڈ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی جو ہے راہل گاندھی صاحب، اور اس کو اتنا فیڈ کر دیا کہ اقلیتوں کو کھا گیا. اردو سے اقلیتیں، وہ دلت بھی اقلیتوں کو سمجھتے ہیں، ایکچولی دلت ہیں تو اس میں بہت سے دیگر سیکشنز بھی ہیں، لیکن 18-20% اس میں جو وہ ساتھ میں ہندوؤں کے، ہندو مینس جنتا پارٹی کی جو ریڈیکل ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایون جب بابری مسجد کو شہید کیا تو اس کے بعد جو وہاں پہ لوکل الیکشنز ہوئے اس میں بھی وہاں پہ دیگر لوگ جیت گئے، جنتا پارٹی ہار گئی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب مذہب ہی نہیں بکا تو وہ پاکستان کے خلاف آ گئے، اور انہوں نے بہت سی چیزوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب فلانی پارٹی اگر جیت گئی تو انڈیا پاکستان بن جائے گا، یا یہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، یا جو فلانا آدمی یہ بات کہہ رہے وہ پاکستان چلا جائے. مودی صاحب نے بھی یہ کیا، ان کے یہ اس پہ پھر سپریم کورٹ میں ریٹ بھی ہوئی، 3-4 پہلوؤں پہ ریٹ ہوئی. سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے پھر وہ تو فیصلے آرام سے دیکھتی ہے، تو وہاں پہ کچھ چیزوں کے فیصلے ہوئے کہ ڈٹے پڑ گئیں. تو جو کانگریس اور ان کے الائنس نے الیکشن لڑا تھا وہ CBI، ED، انفورسمنٹ ڈائریکٹر، 3 وزیر اعلیٰ جو تھے وہاں پہ ریاستوں کے، ان کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف کیسز تھے. 2 وزرائے اعلیٰ جیسے دہلی کے تھے وہ بھی اندر تھے، ایک اور اندر تھے جگ موہن جو چیف منسٹر تھے ان کے فیملی پہ کیسز تھے. اسی طرح ایک اور چیف منسٹر تھے چندر شیکھر رائے، ان کی فیملی پہ کیسز تھے. تو CBI، ED ان سب کے خلاف الیکشن کمبائن طور پہ لڑا گیا. اچھا ابھی تک ڈیٹا جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا چیف الیکشن کمیشنر جو انڈیا کے کمار صاحب انہوں نے.
کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑا ٹانٹ کیا, کوئی شعر ویر پڑے اپنے کہ جسوں نے کوئی الزام لگانا ہے تو کوئی ثبوت تو دے, تو ثبوت تو ان کو دیے گئے کہ الیکشن جہاں پہ پولنگ ہو رہی ہے وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بیگ پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ جنتا پارٹی کے بال پین پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو لیفلیٹس ہیں وہ جنتا پارٹی کے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, ایک خالد قیوم صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحافت بڑی زیر عتاب رہی, اور جو ہماری ہے وہ انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے CJP غالباً اس کا نام ہے, تو اس نے بھی وہ کوئی فہرست جاری کی تھی کہ انڈیا میں صحافت اور صحافیوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, تو اس کے بعد میڈیا تقریباً سارا ان کے کنٹرول میں تھا, جس طرح میں نے نور اللہ صاحب سے بھی سوال کیا تھا, تو اس کا بھی کوئی امپیکٹ آیا ہوگا؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کے اندر اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو صحافی برادری ہے وہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ وہاں پر زیر عتاب ہے, اور مودی کے دور حکومت میں جو ہے صحافیوں کو بھی, اور خاص طور پر جو آزادانہ صحافت کرنے والے لوگ ہیں, صحافی ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور ان کو دیکھیے, اگر کشمیر کے اندر ہی دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کو جب وہاں کا کشمیر کا خصوصی سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کیا گیا, تو اس کے ساتھ ہی وہاں پر آج تک جو ہے صحافیوں کو اپنی خبروں کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولیات جو ہیں وہی اس طرح دستیاب نہیں ہیں. انہیں وہاں سے جو ہے سری نگر اور دوسرے جو قرب و جوار کے علاقہ جات ہیں وہاں سے باہر دور دراز آ کر جو ہے وہاں انٹرنیٹ کی سہولیات جہاں دستیاب ہیں وہاں سے آ کر اپنی خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنی پڑتی رہی ہیں. اور جو وہاں پر انڈیا کے اندر اور کشمیر کے اندر جو صحافی آزاد صحافت کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسند جو ہندو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح کے رزلٹ آ رہے ہیں انڈیا کے اندر, تو وہاں پر جو حکومت بنے گی, حکومت جو ہے وہ تو ظاہر ہے جو ہندو سٹیٹ کا ایجنڈا تھا نریندر مودی کا, وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے وہ اپنے ایجنڈے کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا سکیں. اچھا, وہاں پہ دو چیزوں پہ امیج جو ہے نا میرے خیال میں امپیکٹ آئے گا. ایڈ کر لیجئے بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ بعد میں بتا دیجئے گا, کہ جو یہ میرے فیورٹ پروڈیوسر صاحب کا سوال ہے, میں بیسیکلی وہ آپ سے دہرا رہا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ جی کہ وہاں پہ مودی سرکار میں جو مسلمان اداکار تھے ان کو بھی بڑا ٹارگٹ کیا گیا. شاہ رخ خان کے بیٹے کا وہ اسپیشلی 4 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی اس کا بھی پوچھیں کہ وہ کیا معاملہ تھا. آریہ نام ہے نا سر اس کا, آریہ نام ہے. تو سلمان خان کو ہرن کیس میں پکڑا, وہ فائرنگ شائرنگ بھی سنجے دت کو بومبے بلاسٹ کیس میں پکڑا. جی وہ اسی طرح کے معاملات ہیں. دیگر کوئی عامر خان کا بھی کوئی ایشو چلا تھا, اس طرح کی باتیں ہیں, تو یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا. چونکہ ایک انتہا پسند تنظیم BJP کا جو ہمارے سامنے ہے ریکارڈ جس قسم کا ہے, گجرات کے حوالے سے دیکھ لیں, ایودھیا کا بابری مسجد کا واقعہ ہے, تو ان کی ہسٹری جو ہے انتہا پسندی کی ہمارے سامنے ہے. تو اپنے ان سپورٹرز کو, ظاہر ہے جو انتہا پسندی کی بنیاد پر ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے یہ سب حرکتیں وہ کر چکے ہیں. مسلمان جو فنکار ہیں وہاں پر سٹارز ہیں, ان کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ 2 بڑے جو امیج تھے ان کو دھچکا لگا ہے مودی کی وجہ سے. ایک تو سیکولر انڈیا کا جو کانسیپٹ تھا دنیا میں کہا جاتا تھا, وہ یہ ہمارے سامنے نظر آیا ہے یہ انہی تمام وجوہات کی بنا پر. ایک تو جب ہم آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن جنرلی پورے ملک میں اور دیگر مائنورٹیز کے حوالے سے بھی. اور دوسرا جو دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی کی بات ہوتی تھی, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, اس کو بھی نقصان پہنچا, اس امیج کو بھی, جب یہ سارے الزامات آ رہے ہیں جو اس سے پہلے الیکشنز میں نہیں ہوتے تھے. تو اب جس طرح سے اپوزیشن, مودی کی اپوزیشن, دیگر جماعتیں بیٹھ کر اس کو الیکشن نتائج کو مسترد کر رہے ہیں, اور جو شکایات اب تک نظر آئی ہیں سامنے, الیکشن کمیشن نے بھی جس پر ابھی تو ٹونٹ کر رہے ہیں وہ, لیکن ظاہر ہے جب تحقیقات ہوں گی اور چیزیں آگے چلیں گی تو سامنے آئیں گی. تو یہ دونوں جو ان کے امیج تھے, ایک سیکولر انڈیا جس میں سب لوگوں کو اپرچونٹیز ہے, سب لوگ گرو کر سکتے ہیں, آگے چل سکتے ہیں, مطلب ماضی میں ایسی چیزیں رہی ہیں, صدر ان کا مسلمان تھا تو وزیر اعظم جو ہے وہ سکھ تھا, اس طرح سے بھی ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اب
خصوصاً یہ مودی کا جو پیریڈ ہے اس میں اس کو بہت ڈیمیج ہوا ہے یہ بری طرح سے، اور اسی طرح ڈیموکریسی والا بھی معاملہ، تو یہ ان کے لیے بڑے نقصان دہ عمل ہے، اور پیورلی یہ مودی کی سیاست جو ہے، یہ جو انتہا پسندی کی سیاست ہے اس میرا سے خیال نقصان ہے پہنچا اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. ابھی تو نتائج مکمل ہوئے نہیں ہیں اور ہم نے جو ہے وہ بڑا اچھا خاصا جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیا ہے. تو سر چین کا دورہ ہے، میں چاہ رہا تھا کہ چین کے دورے پہ پہلے بات کریں یا پاکستان میں سیاسی استحکام کے بارے میں بات کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. تو لیکن ظاہر ہے کہ ایکٹیویٹی ہے وہ، یا کہہ لیں کہ ایک امر واقعہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جا چکے ہیں چین، اور چین والے بڑا ایگرلی ویٹ کر رہے ہیں کہ سی پیک کے اوپر شہباز سپیڈ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہو پائے گی اس سیاسی استحکام کے ساتھ جو پاکستان میں اویلیبل ہے؟ دیکھیے یہ پرسیپشن ہے کہ شاید پاکستان میں کوئی بہت زیادہ عدم استحکام ہے. اب دیکھیں ابھی انہوں نے اناؤنس کے 11-12 جلسے، جن میں سے 3 کینسل ہو چکے ہیں، تو ابھی باقی بھی انشاءاللہ کینسل ہو جائیں گے. وہ ہو جائیں گے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے چین کے دورے پہ بات کریں. تو بنیادی طور پر پاکستان میں استحکام ہے، سیاسی استحکام پایا جاتا ہے. اچھا وزیر اعظم چین کے، کیونکہ چین ہمارے اکانومی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. پاکستان کو جو انہوں نے ایک اب نعرہ دیا ہوا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ٹریڈ چاہیے، یہ پہلے بھی ان کا نعرہ تھا، لیکن پیچھے چونکہ اس وقت بہت زیادہ عدم استحکام ہو گیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد جلسے جلوس تھے، جو اب سچویشن نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ پاسبلٹی ایسی کوئی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ جو چیزیں ابھی دیکھیں سی پیک میں بڑی گنجائش ہے، اس کے بہت سے پروجیکٹ تھے، 93 پروجیکٹ تھے، اس کے بھی 130 کے قریب امپلیمنٹ ہوئے ہیں. انرجی سیکٹر اچھا مجھے سی پیک کے ایک ایکسپرٹ نے بتایا تھا کہ اس کے 5 فیز ہیں. سی پیک کے ایک فیز پاکستان میں ہم اسی کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اس کا کمپیریزن باقی فیزز کے ساتھ کرنا چاہیے. اگرچہ پاکستان کا جو فیز ہے وہ سب سے اہم ہے، بی آر آئی کے جو بی آر آئی کے 5 ہیں مختلف ان کے روٹس ہیں، اور وہ سارے اس میں سی پیک جو ہے وہ ایک ہے. تو سی پیک وہ بی آر آئی کا سب سے جو فلیگ شپ جو منصوبہ کہہ لیں وہ ہے. تو ہم نے مطلب یہ کہہ لیں کہ چائنا کے ارمانوں پہ بھی تو پانی جو ڈالا سو ڈالا پچھلے 4 سال، اپنا بھی کچھ نہیں چھوڑا ہم نے. اس پر کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ تدارک ہو سکے گا؟ جی بالکل تدارک ہو سکے گا. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ کہا کہ 100 سے زیادہ لوگوں کا ڈیلیگیٹ گیا. جب کوئی انویسٹر جاتا ہے نا ساتھ، تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. انویسٹر ساتھ لے کے گئے کہ ان کی میٹنگز ہوں گی کہ انہوں نے آپس میں کہاں کہاں کولیبریشن کرنا ہے، اور گورنمنٹ نے کہاں کہاں ان کو انسینٹیو دینے ہیں. دیکھیے پاکستان میں ابھی جو بجٹ آنے والا ہے اس میں بہت زیادہ ایمفسائز ہوگا سب سے زیادہ ایگریکلچر سیکٹر پہ. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے قرضے جو ہیں، بہت سارے اسٹیٹ بینک کو یہ ڈائریکشن دی جائیں گی کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر کو اسپیشلائزڈ اور ایک کوٹا مختص کرے، جیسے پہلے انہوں نے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے کروایا تھا. تو ایس ایم ای سیکٹر کی طرح اب یہ سیکٹر بھی جو ہے ایگریکلچر، اس کے بغیر پاکستان کی بقا نہیں ہے کسی بھی دنیا میں. آگے فیوچر میں آپ دیکھیں گے فوڈ کرائسس بہت بڑا آنا ہے. ہم تو اس چیز کو اسیس نہیں کر رہے نا. دنیا بھر میں جو زمین ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، قابل کاشت جو ہے، واٹر شارٹیج ہوتی جا رہی ہے، فصل کی فی ایکڑ پیداوار دنیا اپنے ٹیکنالوجی سے بڑھا رہی ہے. ہمارا چونکہ واٹر کم ہوتا جا رہا ہے تو ہم بڑھا نہیں پائے. تو چائنا کے ساتھ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بہت سے معاہدے کریں گے، ہم انفراسٹرکچر سیکٹر میں بہت سے معاہدے کریں گے، کیونکہ ہمارے انفراسٹرکچر سیکٹر میں بہت زیادہ گنجائش ہے. انرجی سیکٹر میں ہے، اس کے علاوہ گیس سیکٹر میں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے پاس بہت زیادہ روڈ ہے. جس کا روڈ بلٹ آپ کہہ رہے ہیں، یہ روڈ بلٹ ایکچولی صرف روڈ بلٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ایک پروجیکٹ تھا کہ درجنوں جو ہیں وہ ایکسپورٹ زونز بننے تھے، اکنامک زونز بننے تھے، ایس سی زیز بننے تھے، تو وہ نہیں بنے ابھی تک. اس میں ہوٹل شامل ہیں، اس میں اور طرح کی جیسے ٹرالر آنے ہیں، چیزیں آنی ہیں، کنٹینر آنے ہیں، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ جی ورک شاپس کی ضرورت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ابھی تک اس میں 2.5 لاکھ کے قریب جاب جنریٹ ہوئی، کیونکہ ہم اس کے جو چھوٹے سیکٹرز ہیں ان پہ ہم ایمفسائز نہیں کر سکے. جو پیچھے 3-4 سال کا ایک زوال قسم کا پیریڈ آ گیا تھا، اس کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کا. تو وہ دور چونکہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اس چیز کو مائنس کرنے میں کہ ہم پالیسیوں کو ریوائیو کریں، ریوائیول میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا ایک دم ہمارے اوپر اعتماد کر لے گی کہ آپ یہ کام ول ہے تو کریں گے. جو زوال 3-4 سال میں آیا، اس کو اب اس کے اثرات کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا. تو لیکن ابھی جب یہ لے کے گئے ہیں تو انفراسٹرکچر، ایگریکلچر سیکٹر، آئی ٹی سیکٹر، اس کے بعد جو ایون جو ورلڈ اکنامک فورم تھا اس کے نتیجے میں ایون چائنا کے ساتھ بھی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل میں بھی بڑی انوویشنز آئیں گی، کیونکہ چائنا نے بہت دلچسپی لی تھی پچھلے 2-4 مہینہ پہلے جب یہاں پہ ٹیکسٹائل اپنا نمائش ہوئی تھی. تو اس میں مجھے لگا کہ میں چائنا میں آ گیا ہوں.
جب میں ایمپوریم میں گیا تو مجھے لگا کہ شاید یہاں پہ کوئی چائنا کا شہر آباد ہو گیا, اتنے مطلب چائنیز تھے. جی تو وہ یہاں پہ چائنیز ان دنوں بہت نظر آتے تھے ہمیں, انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم اب لون سے ہٹ کے ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں میں ایک بوم کو دیکھیں گے. اچھا میں نور اللہ صاحب, آپ اور خالد قیوم صاحب, ہمارے پاس بچے ہیں 10 منٹ. ٹھیک ہے. تو چین, اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں سیاسی استحکام ہے اس کو ہم اکٹھا ڈسکس کر لیں. تو وہ مجھے بات یاد آتی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ جی اکانومی ٹھیک کرنی ہے, ہم اکانومی ٹھیک کرنے لگے اور پیچھے سے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو وہ تو چین گئے ہوئے اکانومی ٹھیک کرنے, سی پیک کو چلانے, اور ادھر جناب سائفر والا معاملہ سائفر والا ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ ملک کا وزیر اعظم سائفر لہرا رہا ہے, اور یہ میرے پاس سٹیٹمنٹ ہے جو حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر عقیل قانونی امور کے, وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ سائفر ایک حقیقت ہے اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں چیزیں مکس ہیں. آپ یا تو یہ کر سکتے ہیں یا پھر استحکام کا کچھ کر لیں. اگر استحکام نہیں ہے تو اکانومی نہیں ہے. ایک تو سیاسی استحکام کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ پولیٹیکل استحکام ہے جس کو خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, پاکستان کو پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن حکومت اور دیگر تمام اداروں کا یہ بڑا مشترکہ بیان ہے, بڑا سوچا سمجھا ان کا. وہ ایک آپ پیج سہیب پر صاحب کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں کہ جی اس بات پہ بالکل سیاسی, لیکن الیکشن ہوئے ہیں, حکومت بنی ہے, حکومت نے کام شروع کر دیا ہے, مختلف ہمیں پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے پولیٹیکلی سٹیبل ہے. یہ جو طوفان مچا ہوا ہے میڈیا, اسپیشلی سوشل میڈیا کے ذریعے چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا, جہاں عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بہت سی چیزوں پہ ریزرویشنز پہلے بھی رہی ہیں, آئندہ بھی رہیں گی, میرے خیال میں یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. آلریڈی جب چیزیں سپریم کورٹ میں جا رہی ہیں, ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے بہت بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں چیزوں کو, اس میں جتنی ٹرانسپیرنسی اب ہمیں نظر آنی شروع ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں تھی. تو میرے خیال ہے اس پہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اس دورے کے حوالے سے میں کہوں گا اس کی سگنیفیکنس آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بجٹ پیش ہونا تھا اس کی تاریخ بھی تھوڑا سا ہم نے آگے کر دیا ہے, 7 کی بجائے ہم 10 یا اس سے آنورڈ جا رہے ہیں. وزیر اعظم کا یہ جو 5 روزہ دورہ ہے جس میں 100 کے قریب تاجر بھی ان کے ساتھ ہیں, مطلب بڑے بزنس مین ہیں جو مختلف سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, ظاہر ہے ان کا B2B میٹنگز بھی ہوں گی وہاں پہ جو بڑی ضروری ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. حکومتی سطح پر جب MOUs ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پریکٹیکلی ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, ان کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے یہ ضروری تھا. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. دوسرا میرا خیال ہے ہمیں اپنے جو اکنامک ایشوز ہیں جو بجٹ کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کر کے بھی اس کو ضروری سمجھا ہے, وہ بہت اہم تھے. ہمارے بڑی پیمنٹس ڈیو ہیں جن کو ہم نے مینیج کرنا ہے. تو میرے خیال ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جن کو وہ وہاں لے کر گئے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ وہ بہتر طریقے سے مینیج ہو جائیں گے. اسی وجہ سے وہ گئے ہیں, ظاہر ہے اتنے بڑا وفد لے کر اور اتنا لمبا 5 دن کا جو ان کا دورہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور امیڈیٹلی بیفور الیکشن, تو سوری بیفور بجٹ, تو وہ بڑی ضروری چیزیں تھیں جو ہو جائیں گی. میرے خیال میں کافی بہتر ہمیں ریزلٹس اس کے نظر آئیں گے. بجٹ میں جب تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہوگا, ہم نے کس طرح سے اس میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کس لیول تک ہم لے کر جا سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں IMF کے ساتھ بھی مل کر ہم کام کر رہے ہیں, دیگر عالمی اداروں کے ساتھ, تو بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ مل کر ہمیں چلنا ہے, اور صرف ان شرائط پر نہیں جانا بلکہ ہم نے عوام کے مسائل کو بھی دیکھنا ہے اور انہیں بھی ریلیف دینا ہے. اچھا, تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن نظر آ رہا ہے. بات یہ ہے خالد قیوم صاحب کے نور اللہ صاحب نے کہا, سہیب صاحب نے کہا کہ استحکام ہے, بس وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے. اوکے, یہ ان کی رائے ہے, ٹھیک ہے, کافی حد تک ٹھیک بھی ہوگی بات. یہ بتائیں کہ دیکھیں کہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ 27 مئی والی, جس میں انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا کہ جی یہ اللہ رحم کرے پاکستان کی سلامتی کے خلاف یہ کوئی کام کر رہے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ FIA حرکت میں آئی, نوٹس ہوئے, اور بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب اور رؤف حسن صاحب کو وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں ان نوٹسز کے خلاف. تو آپ کو لگتا نہیں آج تو ان کا وہ جو ایک ان لافل بلڈنگ انہوں نے بنائی تھی اور جس کی پارکنگ وغیرہ سیز کی گئی تھی, اس کے بھی آرڈر ہو گئے کہ جی کہ وہ اوکے ویری گڈ, ٹھیک ہے, یہ ڈی سیل کریں اس کو, تو ان کو بھی ریلیف ملے گا. جب اس طرح کے کاموں میں کہ آپ پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ آور ہیں, آپ سائفر لہرا رہے ہیں, آپ نے پاکستان کے جو سفارتی کہہ لیں کہ جو
राज़ो नियाज वाली बातें होती हैं उनको पब्लिक कर रहे हैं आपने हल्फ लिया हुआ है आइन के मुताबिक कि आप पाकिस्तान के राज़ों की हिफाजत करेंगे। ये तो फैसला उस वक्त वज़ीर आज़म ने नहीं करना होता कि जो एक क्लासीफाइड चीज़ है वो क्लासीफाइड है, तो उनके साथ ट्रीटमेंट इस तरह का हो कि जी मसला ही कोई नहीं है। तो फिर जब रियासत को चैलेंज करने वाले इस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होगा तो फिर लोगों के जहन में तो फिर अदम इस्तेहकाम वाली बात तो आएगी, शेक तो होगा कॉन्फिडेंस कि नहीं होगा। देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा अपने दोनों दोस्तों से इस हवाले से थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करूंगा। जी, इख्तिलाफ नहीं करेंगे, इख्तिलाफ नहीं, थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करूंगा कि देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सरबराही में कायम हुई है, और एक बड़ा जो है वो इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेहकाम है और पाकिस्तान की जो मेशत है उस पर भी इसके साथ साथ, और पाकिस्तान की सलामती, इन पर भी जो है साथ साथ बड़े हमले जारी हैं, और बड़े मंसूबे जो हैं वो बन रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के जरिए ही आता है, बहरान पैदा होते हैं। और देखिए जो पीटीआई है या बानी पीटीआई है, अब वो समझते हैं कि उनका जो अपना मफाद है, ज़ाती मफाद है, वो रियासत से बड़ा है, और इस वजह से वो अपने ज़ाती मफाद की तरफ जो है वो देखते हैं, और मुल्क को, रियासत को नुकसान हो जाए, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन उनके मुफाद पर जो है, ज़ाती मुफाद पर आंच नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो हुकूमत है इस वक्त, वो रियासत की बका की जंग भी लड़ रही है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जंग भी लड़ रही है, और पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए ही हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, जब से वो दूसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं तो आप देख रहे हैं कि वो इस दफ़ा SIFC के एजेंडे पर सरमायाकारी लाने के मिशन पर हैं। वो सरमायाकारी लाने के मिशन पर UAE गए, वहाँ से $10 अरब के जो हैं वो वहाँ एलोकेशन कर दी है। UAE ने सिर्फ मुआहदे नहीं हुए, बाकायदा एलोकेशन हो गई। मैन ऑफ एक्शन का सऊदी अरब से खिताब मिला, और सऊदी अरब में गए और वहां पर $5 अरब के तो अमली जो मंसूबा जात हैं वो शुरू हो चुका है। अब चाइना भी वो, ये तो देखें, ये तो उनकी सारी की सारी वो बातें हैं जो वो मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, चीजें ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो जो नीचे से कालीन खींचने वाले जो और देखिए ये जो साइफर है, साइफर की जो संगीनी है, और मैं समझता हूं कि इसकी संगीनी का उस तरह एहसास जो है वो नहीं किया गया कि इसके कितने खतरनाक नतायज जो हैं वो आ सकते हैं फ्यूचर में, और हमारे जो ताल्लुकात हैं बैनुल अक़वामी सतह पर वो किस हद तक मुतासर हो सकते हैं। और नहीं, वो तो क्या होने, वो तो कह दिया नहीं, अमेरिका ने कुछ नहीं किया। और अच्छा, वो मिनट रह गए दो, छोटी सी बात हम वो कर ले जो आपने जिक्र किया था पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का। अच्छा। अगर उस पर भी आप 2 मिनट नहीं, दो मिनट में काफी रहेगा, 2 मिनट में काफी हो जाएगा। देखिए, हम दुनिया भर में इन चीजों को कोट करते रहे कि फलां मुल्क में जो डिसेबल्ड लोग हैं या स्पेशल लोग हैं वैसे मैंने एहतसाब अलवी साहब की आरिफ अलवी साहब की बात करनी थी एहतसाब से मुतालिक, लेकिन आपने शुरू कर दिया, आपने एजेंडे में रखा था तो मेरा ख्याल था शायद आप इस पे बात करें। चलें आप 2 मिनट में अगर समेट सकते हैं तो इससे क्या अच्छी बात है। जिस तरह से बाकी दुनिया में, महज़ब दुनिया में या डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, लोगों के लिए सहूलतें जिसमें डिसेबल्ड लोगों को भी कंसिडर किया जाता है और लोगों के लिए घर पर सहूलतें पहुंचाने का हम बड़ा जिक्र करते हैं, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। एक जिसमें हिम्मत कार्ड था जो डिसेबल्ड लोगों के लिए है, उनके लिए बड़ा इनिशिएटिव है, उनको हेल्प की जाएगी, उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी मुहैया की जाएंगी और उनको कैश में भी मदद की जाएगी। और दूसरा जो दस्तक प्रोग्राम शुरू किया है वो एक ऐप के जरिए वो जो तमाम सहूलतें हुकूमत दे रही है वो एक ऐप में आ जाएंगी और उसके जरिए उनको एक्सेस होगी और उनको डोर स्टेप पर पहुंचाने के लिए एक तो सिर्फ ये अनाउंसमेंट है, इसके लिए एक बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने सहूलत मिल गई है नौकरियों की भी, जो तकरीबन स्टार्ट में तो शायद 300 के करीब है, लेकिन 1 लाख तक नौजवान तालीम याफ्ता लड़के और लड़कियां उसमें शामिल होंगे और जाहिर है टेक्निकल चीजें उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जो चीफ मिनिस्टर की जो कामयाबियां गिनवा रहे हैं
सुहेब अरगूब साहब आपकी तरफ देख के बड़े शरारत वाले अंदाज में नहीं, मुझसे कर मुस्कुरा रहे हैं। सकते हैं नहीं, जो देखें जो पॉजिटिव चीजें, जहां हम इतने सारी चीजों के खदशात का जिक्र करें, जो पॉजिटिव चीजें हमें उसको अप्रिशिएट नहीं, appreciate अच्छा, करना एक है। इसके ये साथ- बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए साहब हैं। आखिरी जो कमेंट है मैं आपका चाह रहा हूं कि आप ये दस्तक वाला जो फार्मूला है, ये देखें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। जो हमारे सरकारी दफातर होते हैं वहाँ पर जो क्लर्क बादशाह होता है और हमारा जो बड़े से बड़ा अफसर जो भी दस्तयाब होता है, वो खैर दस्तयाब तो होता ही नहीं, बड़ा अफसर नहीं दस्तयाब होता आम आदमी नू, बल्कि देखिए मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊं कि इस वक्त जो बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है वो 2000 रुपए में बन रहा है और ये रिश्वत के, हाँ। क्योंकि उसका इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि वो बना ही नहीं चले, सकते। तो आप चले, समझ वो- लें कि इस पे बेतहाशा रिश्वत खत्म ये होगी बिल्कुल टाइम- और टाइम खत्म हो, हाँ, ये भी खत्म होगा, ये भी उसमें खत्म टाइम हो गया, वो खत्म भी खत्म हो गया। जी। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आपका और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।